چاہیے۔ توبہ اور معافی میں بڑا فرق ہے۔ معافی جو ہے وہ پاسٹ کے لیے مانگی جاتی ہے اور توبہ جو ہے وہ فیوچر کے لیے کی جاتی ہے۔ آپ کے تمام پچھلے جو بھی آپ سے گناہ ہوئے ہوں، کوئی کوتاہی ہے، کوئی لرزشیں ہوئی ہوں، تو آپ اللہ سے معافی مانگ کے انہیں معاف کرا لیتے ہیں کہ اللہ پچھلی جو لرزشیں ہوئی ہیں انہیں معاف کر دے۔ لیکن توبہ کا تعلق جو ہے وہ آنے والے وقت سے ہے، فیوچر سے ہے کہ اللہ آگے یہ گناہ میں نہیں کروں گا، یہ میرے سے ہو گیا۔ توبہ ہی ندامت ہے، حضور پاک کی حدیث پاک ہے۔ اگر آپ کے دل میں کسی گناہ کی ندامت آ گئی، اور یہ مومن کی شان ہے کیونکہ گناہ تو ہوں گے ہی، ہمارے اندر اللہ رب العزت نے نشان رکھا ہے، بھول جاتے ہیں، اسی لیے توبہ رکھی ہے۔ ہمارے ایک استاد ہیں جیلم میں، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ اپنی مثال 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے کی طرح دیتا ہے، تو ماں کی تو گود ہوتی ہے، اللہ کی گود کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک پل میں جواب یہ دیا، اللہ کی گود توبہ ہے۔ جیسے بچہ پٹ کے کہیں سے چوٹ کھا کے باہر سے آ کے ماں کی گود میں پناہ لیتا ہے، ایسے انسان بھی گناہ کرنے کے بعد اللہ کی گود میں پناہ لیتا ہے، وہ توبہ ہے۔ اور توبہ جو ہے وہ قلب دل سے ہوتی ہے، ندامت کے ساتھ۔ جیسے کوئی بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو، کسی گناہ کو کرنے کے بعد، اللہ کے کسی حکم عدولی کے بعد آپ کے دل میں ندامت اگر ہے اور آپ اللہ کے حضور شرمندہ ہیں، تو یہ آپ کی اصل میں توبہ ہے۔ میں آپ کو قرآن کا واقعہ یاد دلا دوں، آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی، شیطان سے بھی غلطی ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں سورہ بقرہ کی 37 نمبر آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، اور یہ بتایا کہ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو ان کی دل میں ندامت پیدا ہوئی کہ میرے سے کیا ہو گیا۔ حالانکہ انہیں الفاظ بھی نہیں آتے تھے، تو اللہ رب العزت نے انہیں الفاظ سکھائے توبہ کے، اور پھر انہوں نے توبہ کی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کو ان کی توبہ اتنی پسند آئی کہ انہیں نبی بنا دیا گیا۔ شیطان کو اپنے کرنے پہ کسی قسم کا کوئی افسوس نہیں تھا، اس نے الٹا الزام اللہ رب العزت پہ لگایا، معاذ اللہ، کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو اسے ملعون قرار دے دیا گیا۔ تو جو ندامت کے ساتھ توبہ کریں گے، لیکن توبہ جو ہے وہ قلبی توبہ ہو، ڈرامے بازی کی توبہ نہ ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ وہی گناہ کرتے رہیں گے کہ چلو توبہ کر لی پھر کر لوں گا توبہ، تو یہ اللہ کو منظور نہیں ہے۔ اللہ کسی کی ریاکاری میں، کسی کی ڈرامے بازی میں تھوڑی آ جائیں گے۔ اسے پتہ ہے ہاں آپ نے سچے دل سے توبہ کی، اس کے بعد پھر وہ گناہ آپ سے سرزد ہو گیا تو اللہ پھر معاف کر دیں گے، پھر ہو گیا پھر معاف کر دیں گے۔ لیکن اس ٹائم کی توبہ، اس پل کی توبہ آپ کی صدق دل سے ہونی چاہیے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو نادانی میں گناہ کر بیٹھے، سورہ نساء کی 17 نمبر آیت میں۔ اب جو لوگ جان بوجھ کے گناہ کرتے رہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ چلو بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، موت کا کچھ پتہ تھوڑی ہے کسی کا، کبھی بھی اور ابھی بھی آ سکتی ہے۔ جو لوگ بار بار اس طرح سے گناہوں کی توبہ کرا کے اپنے آپ توبہ کر کے اور پھر گناہ کرتے رہیں، آپ فرعون کی مثال لیں، موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کتنی بار عذاب ٹلوائے دعا کرا کے اللہ کے، لیکن کرتا وہی رہا سب کچھ۔ تو جب آخر میں اللہ نے دیکھا کہ یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، تو پھر انہوں نے ڈبو دیا۔ اس نے آخری وقت میں بھی کہا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ، مگر اللہ نے اسے بچایا نہیں بلکہ ڈبو دیا، اور یہ کہا کہ تیری لاش کو قیامت تک میں عبرت بنا دوں گا لوگوں کے لیے۔ تو اس لیے جو بھی پل آپ کو ملے توبہ کا، بس اسے غنیمت جانے۔ اللہ نے جتنی سانسیں ہمیں دی ہوئی ہیں ہمیں پتہ ہے، ہماری کب موت آ جائے گی کچھ نہیں پتہ۔ اس لیے آپ کے پاس اگر زندگی ہے، ہوش ہے، کیونکہ ایک بار اگر دماغ بھی آپ کا خراب ہو گیا تو آپ سے قلم اٹھا لیا جائے گا، آپ کا نامہ اعمال بند ہو جائے گا۔ یہ موسم بہار ہے نیکیوں کا، استغفار کا، گناہوں سے توبہ کا، تو اس کا فائدہ اٹھائیں آپ اس مہینے کا۔ زیادہ سے زیادہ اس میں استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معاف کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ سے معافی مانگیں اور توبہ کریں۔ توبہ جو ہے ایک بار اس گناہ کو چھوڑنے کا عزم، آگے نہ کرنے کا عزم، اور کفارہ بھی ادا کریں، اور اندر کبھی وہ گناہ یاد آ جائے تو آپ کو ایک گلٹ ہو
اس گناہ کی لذت نہ ہو تب آپ کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ آپ کو اگر کبھی، ویسے تو انشاءاللہ وہ گناہ اللہ بھلا ہی دیتے ہیں اگر سچی توبہ ہو جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ایک بار کہ تمام بنی آدم گناہ گار ہیں، لیکن بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ کر لے۔ تو آپ اپنے پچھلے تمام گناہ یاد کر کے اللہ کے آگے رکھیں۔ کوئی گناہ اللہ کی نظر میں بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ معاف نہ کر سکے۔ اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی کہ میں شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں، اور سورہ زمر میں تو اتنی خوبصورتی سے اللہ رب العزت نے ہمیں خوشخبری سنا دی کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو جو اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے کہ وہ مایوس نہ ہوں، میں ان کے بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ تو آپ اس کے آگے جھک کے تو دیکھیں، آپ اس سے مانگ کے تو دیکھیں، وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ وہ اپنا انٹروڈکشن ہی غفور الرحیم سے کراتا ہے۔ تو جب وہ خود کہتا ہے کہ میں تمہیں معاف کروں گا، معاذ اللہ، اللہ جھوٹ تو نہیں بولتا۔ اللہ تو ہمارا خالق ہے، اسے ہماری کمیاں بھی پتہ ہے، ہماری کوتاہیاں بھی پتہ ہیں۔ تو آپ اس موسم بہار کا فائدہ اٹھائیں اور اللہ کے آگے اس طرح گڑ گڑائیں کہ آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے اسی سورہ نساء کی 18 نمبر آیت میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا جو برے کام کرتے رہیں۔ موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ فرعون نے موت کے وقت توبہ کی تھی، قبول نہیں ہوئی۔ آپ کے ہوش میں جب آپ کے اندر صلاحیت ہو، جب آپ کے اندر سمجھ ہو، میں آپ کو ایک آیت یاد دلاتا ہوں، 4 پارے کی پہلی آیت ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک بہترین چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دو۔ ہمارے معاشرے میں میں دیکھتا ہوں کہ جو سب سے 3rd کلاس عمر ہوتی ہے وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ 60 70 80 سال کی عمر میں جا کے مسجد میں بیٹھتے ہیں، جوانی میں پتہ نہیں کیا کیا کارنامے کرتے ہیں ہم لوگ۔ اللہ کہتا ہے بہترین چیز اللہ کی راہ میں دو۔ سورہ بقرہ میں کہا کہ ردی چیز نہ دینا اللہ کی راہ میں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو آپ کی بہترین چیز ہے، بہترین عمر ہے، وہ جوانی کی عمر ہے۔ آپ اگر اس ٹائم پلٹ جائیں، توبہ پلٹنے کو بھی کہتے ہیں، آپ اگر پلٹ کے اس ٹائم توبہ کر لیں تو باقی کی زندگی آپ کی ساری نیکیوں میں گزرے گی۔ اور اگر آپ نے، مان لو آپ کی عمر 72 سال ہے اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہے، اور آپ نے 70 سال کی عمر میں توبہ کی تو آپ کو نیکیوں کے لیے صرف 2 سال ملے۔ آپ نے اگر 25 سال کی عمر میں توبہ کی اور عمر 72 سال لکھی ہوئی ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کو کتنے سال اللہ رب العزت نے دیے۔ 47 سال، بہت بڑا فرق ہے۔ تو اس لیے جوانی کی توبہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، لیکن جو عمر کے جس عمر کے بھی لوگ اس ایپیسوڈ کو دیکھ رہے ہوں ان کے لیے غنیمت ہے کہ وہ فوراً توبہ کریں اپنے پچھلے گناہوں سے۔ اور کوئی گناہ بڑے سے بڑا بھی اللہ کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ معاف نہ کر سکے، لیکن ایسا نہ ہو دیر ہو جائے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی بار، ایک مثال میں آپ کو دوں کہ آپ کے پاس کہیں سے کوئی کارڈ آئے کہ آپ کو ایک ایوارڈ ملنا ہے، تاریخ طے ہو، ٹائم طے ہو، جگہ طے ہو، آپ کپڑے بدل کے فریش ہو کے اچھا سوٹ سلوایا آپ نے، وہ پہن کے ایوارڈ لینے کے لیے گھر سے نکلے، آپ نے دیکھا ابھی کافی ٹائم ہے، چوراہے پہ آئے آپ، وہاں آپ نے ایک طرف دیکھا کہ وہاں تھوڑی سی تفریح کی چیزیں لگی ہوئی ہیں، کھیل تماشا، آپ نے ابھی ٹائم ہے میں اس میں لگ جاتا ہوں۔ آپ نے تھوڑا دیر وقت وہاں گزارا، جب آپ نے گھڑی دیکھی تو آپ نے دیکھا کہ اب مجھے نکلنا چاہیے، اگر میں لیٹ ہو گیا تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی۔ آپ پلٹے، اس چوراہے پہ آئے، وہاں آپ کو ایک رہبر ملا، اس نے آپ کو بتا بھی دیا کہ یہ راستہ ہے جہاں آپ کو ایوارڈ ملنا ہے، جہاں جانا ہے۔ آپ اس راستے پہ چلے بھی، اگر آپ صحیح ٹائم پہ پلٹ آئے اس کھیل تماشے سے اور آپ صحیح راستے پہ چلے تو آپ ایوارڈ والی جگہ پہنچ جاؤ گے۔ اگر آپ نے دیر کر دی ان کھیل تماشوں میں، پھر آپ کو وہ ایوارڈ نہیں مل پائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی ہمیں آنے والی کروڑوں سال کی زندگی کے لیے دی گئی ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں۔ اس لیے توبہ ایک ایسی چیز ہے، ایسا شارٹ کٹ ہے کہ وہ اللہ سے آپ کو ملا دیتا ہے۔ ایک واقعہ میرے یاد آ رہا ہے، ایک مغضوب بازار میں کھڑے ہوئے لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ اب بھی معافی مانگ لو، اب بھی معافی مانگ لو، اب بھی معافی مانگ لو۔ وہ تیار ہے معاف کرنے کو، تیار ہے۔ پاگل سے آدمی تھے، کوئی سن نہیں رہا تھا۔ ایک راہ چلتا رکا، کہنے لگے ابا کیا آپ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ کہ آج میں نے اللہ کو راضی کر لیا، وہ راضی ہے، وہ ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے، انہیں معاف کرنے کے لیے راضی ہے۔
لیکن یہ تیار نہیں ہے معافی مانگنے کو. تو وہ سمجھے کہ تو اس کے تو حالت ہی خراب ہے، مغضوب ہے، تو وہ آگے بڑھ گیا، پاگل سمجھ کے اسے. اگلے دن وہی شخص قبرستان کی طرف سے گزر رہا تھا، تو وہی جو مغضوب شخص تھے بزرگ، وہ وہاں کھڑے ہوئے یہ بات کہہ رہے تھے کہ اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا. وہ پھر رک کے اس سے کہنے لگے کہ یہ کیا حرکت ہے آپ کی، کل تو آپ بازار میں کھڑے تھے، آج یہاں کھڑے. تو اس مغضوب نے کہا کہ کل اللہ کو میں نے راضی کر لیا تھا کہ وہ انہیں معاف کر دے، لیکن وہ معافی مانگنے کو تیار نہیں تھے. آج یہ سارے قبر والے معافی مانگ رہے ہیں، لیکن وہ تیار نہیں ہے معاف کرنے کو. آج میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ کسی طرح معاف کر دے. میرے بہن بھائیوں، دیر نہ ہو جائے. یہ مغفرت کا عشرہ ہے آپ کے لیے، بہت اہم ترین عشرہ ہے. رمضان کا مہینہ ہے. اگر آپ توبہ استغفار میں اپنا وقت لگائیں گے، توبہ استغفار کی تسبیح کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، تسبیح پڑھیں اس کا بھی فائدہ ہوگا. اصل عمل سے ہے معاملہ کہ آپ لوگوں کو معاف کریں، خود معافی مانگیں، سچی پکی توبہ کریں. سب کو اپنا حال پتہ ہے، ہم کتنی ریاکاری کر رہے ہیں، ہم کتنے ڈرامے باز ہیں، ہم کس طرح سے تقوی ہمارا کیسا ہے، لوگوں کے سامنے ہم کیسے ہیں، تنہائی میں ہم کیسے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے اپنا. ہمارا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رویہ، کس طرح سے ہم اچھائی کے ساتھ ملتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب ان کی کسی خوشی میں ہم خوش ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، ان کی کسی غم میں ہمیں بھی غم ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم چیک کریں اور انہیں بدلنے کی کوشش کریں، کیونکہ عادت بدلنا ہمارے ہاتھ میں ہے. قسمت ہم نہیں بدل سکتے، لیکن عادت ہم بدل سکتے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارے اندر اتنی منافقت آ گئی، کسی رشتہ دار کا کوئی نقصان ہو تو ہمیں دل میں خوشی ہوتی ہے. ہم اتنے منافق ہو گئے. تو اس منافقت سے بھی ہمیں اسی رمضان میں نجات پانی ہے انشاءاللہ، اور ایمان کی طرف آنا ہے. ہم پتہ ہے ہم کتنے ایمان والے ہیں. تو اس لیے آج سے آپ عزم کریں کہ آپ پکی سچی توبہ کی طرف آئیں گے. بہن بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار توبہ کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ یقین ہو جائے کہ جو پکڑنے والا ہے وہی چھوڑنے والا ہے، سمجھو تمہاری توبہ شروع ہو گئی. حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مروی ہے ایک حدیث قدسی کہ اللہ کہتا ہے کہ تو لوٹ آ، تو لوٹ آ، تو لوٹ آ، تو جیسا بھی ہے لوٹ آ. اللہ کی طرف سے آپ کو آفر ہے کہ پلٹ جائیں، لوٹ آئیں. یہ توبہ کا، استغفار کا آپ کے لیے موقع ہے ابھی، جب تک آپ کی سانسیں ہیں اور آپ کے پاس ہوش ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ انسان گناہ کرتا رہتا ہے، اس کے دل پہ نقطہ لگتا رہتا ہے، بہت مشہور حدیث ہے، اور توبہ سے وہ نقطہ ہٹا دیا جاتا ہے. لیکن اگر توبہ نہ کی جائے تو اس گناہوں کی وجہ سے، نقطے لگنے کی وجہ سے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اس کی سمجھ میں کبھی نیکی کی کوئی بات نہیں آتی. اس کے سامنے آپ کتنی ہی نیکی کی بات کر لیں، توبہ کی بات کر لیں، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ اندھے بہروں کی طرح زندگی گزارتا ہے. تو اس لیے اپنا دل سیاہ ہونے سے پہلے اس پہ جو نقطے لگے ہوئے ہیں وہ اللہ سے صاف کرا، کیونکہ آنے والی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی، اس کے بارے میں حدیث پاک یہ ہے کہ موت کو بھی مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا. وہاں موت نہیں آئے گی. جس کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو گیا وہ دوزخ میں رہے گا، جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا وہ جنت میں رہے گا، آخری جب کلائمیکس ہوگا. تو اس لیے یہاں آپ وہاں کی تیاری کریں، پکی سچی توبہ کریں، اور اللہ کے آگے گڑ گڑائیں اپنے گناہ یاد کر کر کے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے برائی کو چھوڑ دیا تو حضور نے یہ بھی بات فرمائی کہ برائی کو ترک کر دینا ہی توبہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کتنا عظیم ہے اللہ کہ ہمیں پچھلے گناہ، جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلمہ پڑھنے کے لیے پہنچے ہیں، تو ہاتھ بیعت کے لیے دیتے ہوئے پھر کھینچ لیا ہاتھ اور کہا کہ پہلے مجھے حضور یہ بتائیے کہ میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عمرو بن العاص، کیا تجھے یہ نہیں پتا کہ اللہ ایمان میں آنے کے بعد پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے؟ بلکہ سورہ فرقان میں تو اللہ رب العزت نے یہ بات تک کہی ہے کہ میں تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. آپ کی توبہ کے بعد ہو سکتا ہے جو پچھلے آپ کے گناہ اللہ انہیں کاؤنٹ کر کے آپ کی نیکیوں میں بدل دے. آپ چاہے 70 سال کے بوڑھے ہی کیوں نہ ہوں، آپ کو اگر یہ یقین ہے
کہ میرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے، وہی پکڑنے والا ہے، وہی چھوڑنے والا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ میرے گناہ پہ میں پکڑا جاؤں گا، تو آپ یہ یقین رکھیں کہ وہ تواب الرحیم کہتا ہے اپنے آپ کو قرآن میں، وہ غفور الرحیم کہتا ہے، وہ رحمان الرحیم کہتا ہے۔ آپ اس کی رحمت پہ بھروسہ تو کر کے دیکھیں، آپ آگے تو بڑھیں، آپ توبہ کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں آپ کو کیا کیا دیتا ہے آپ کو۔ میری مثال آپ کے سامنے ہے، میں بہت گناہ گار آدمی تھا اور اب بھی ہوں، مگر اب بھی توبہ کرنی پڑتی ہے اللہ کے آگے، لیکن اس ٹائم میں بہت زیادہ ملوث تھا گناہوں میں۔ سن 96 97 کی بات ہے، لیکن اللہ رب العزت کی توفیق سے جب میں نے اس کے آگے توبہ کی اور اس نے واقعی میری توبہ ایسی قبول کی ہے کہ میں یہ آپ کو یقین نہیں دلا سکتا کیمرے پہ کہ اس نے مجھے اس کے بعد کیا کیا دیا ہے۔ آپ کی توبہ اگر اللہ کو پسند آ جائے تو اس کے بعد وہ کیا کیا چیزیں آپ کو دیتا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے، لیکن صدق دل سے، ڈرامے بازی نہ ہو۔ اللہ کو کوئی معاذ اللہ بیوقوف نہیں بنا سکتا، وہ تو ہمیں ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، ہمارے دماغ میں اٹھنے والے وسوسوں کو بھی جانتا ہے۔ تو ہماری پکی سچی توبہ یہ ہوگی کہ ہم جو بھی نادانی میں گناہ کر بیٹھے پچھلے بڑے سے بڑے، چاہے جان بوجھ کے چاہے انجانے میں، ان سے بالکل اجتناب کریں، بالکل بچیں، اور قلبی توبہ ہو کہ ہم آگے ان گناہوں کو نہیں کریں گے۔ تو انشاءاللہ آپ کو اللہ کی طرف سے بہترین معافی ملے گی اور آپ سرخ رو پہنچیں گے اللہ کے آگے، کیونکہ حضور نے بات بھی فرمائی ہے کہ جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ پھر ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ توبہ کے بارے میں کیسی کیسی خوبصورت حدیثیں ہیں، لیکن ہم کیونکہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ہم، بہت سے لوگوں کو میں نے کہتے سنا کہ جی اللہ مجھے کہاں معاف کرے گا، میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ کر رکھے ہیں۔ دیکھیں قرآن کی ایک آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم بڑے نہیں تو چھوٹے گناہ تم کرو ہی گے، لیکن ایک بہت بڑا گناہ نہ کر بیٹھنا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے آپ کو مایوس نہیں ہونا۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں اگر تم شکر گزاری کرو۔ توبہ ایک شکر گزاری بھی ہے، توبہ ایک ایسا خوبصورت اللہ رب العزت نے ہمیں لمحے دیے ہیں کہ وہ ہماری پچھلے تمام گناہ معاف کرا دیتی ہے۔ تو یہ ہمیں اس کا شکر بھیجنا چاہیے کہ اس نے توبہ جیسی چیز رکھی ہے۔ اگر وہ توبہ نہ رکھتا اور ہمیں پل پل پکڑتا تو قرآن میں کہتا ہے کہ میں اگر ہر قدم پہ تمہارے ہر گناہ پہ تمہیں پکڑوں تو تم ایک قدم بھی آگے نہ اٹھا سکو۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں توبہ جیسی چیز دی، ایسا دل بھی دیا، اس میں ندامت بھی آ گئی۔ ہر چیز کے لیے ہمیں تھینکفل ہونا چاہیے اللہ کا، کیونکہ بہت سارے لوگ گناہ گار ہیں، بہت سارے لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں اور اسی حالت میں مر جاتے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، آج اس عشرے میں رمضان کے مبارک موقع پہ میں آپ کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کوشش یہ کریں کہ ہماری موت حالت توبہ میں ہو، حالت گناہ میں نہ ہو، کیونکہ جو جس طرح سے مرے گا اسی طرح اٹھایا جائے گا، یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ جب آپ اٹھائے جائیں تو آپ حالت توبہ میں ہوں، حالت گناہ میں نہ ہوں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آج کے موضوع کے حساب سے اللہ کرے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی یہ موضوع اگلی زندگی